الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ جو ہمارے لیکچرز دو ہوئے ہیں اس میں ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کی کتب کے حوالے سے اور تفسیر کے جو مصادر ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور چار مصادر جو ہیں تفسیر کے ان سے متعلق ہماری بات ہوئی، جن کو اختصار سے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر سنت کے ساتھ، اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال سلف، سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر، جس میں جو ہے وہ اقوال صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جس پر ہم نے بات کی تھی کہ سلف صالحین سے مراد کون ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ تفسیر القرآن بھی اسرائیلیات، جو اسرائیلی روایات ہیں، یعنی وہ اخبار جو یہود اور نصارہ سے اخذ کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر۔ ان میں ہم نے ہر مصدر کی حد بندی کی تھی، اور کون سا مصدر کس حد تک جو ہے وہ معتبر ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہمارے پاس قرآن جو کتب تفسیر کے حوالے سے موضوع ہے وہ آخری مصدر ہے قرآن کریم کی تفسیر لغت عرب کے ساتھ، اور اس سے متعلق جو چند ایک کتابیں ہیں جن کے اندر زیادہ اس موضوع پر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، اور اس پہ زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے یا فائدہ اٹھایا گیا ہے لغت عرب سے۔ چند ایک کتابوں کے نام انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد باقاعدہ ہم کتب تفسیر کے تعارف کی طرف منتقل ہوں گے، جن میں ہم سب سے بنیادی جو آپ سمجھ لیں کہ تفسیر کی کتابوں میں امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے، وہ تفسیر البیان ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی، امام المفسرین، اور یہ متقدم بھی ہیں اور مفسرین کے امام شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسی تفسیر کی کتاب ہے کہ جس پر بعد میں آنے والے تمام مفسرین نے اعتماد کیا ہے، اور بلکہ عمومی طور پر علماء جو ہے وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کا تعارف، اس کی خصوصیات، یعنی اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ نمایاں پہلو ہیں، اس کی طرف اشارہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے جو مصادر ہیں، ان میں آخری مصدر پانچواں جس پر آج ہم پہلے گفتگو کریں گے وہ ہے تفسیر القرآن باللغہ۔ تفسیر القرآن باللغہ، قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ عربی زبان سے کرنا۔ اب قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ عربی زبان سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو معانی ہیں، قرآن کریم کے معانی جو ہیں وہ اس کے مفردات اور تراکیب جو ہیں ان کے مدلولات سے ان کے معانی کو جو ہے وہ بیان کرنا، یعنی قرآن کریم کی وضاحت اور تشریح جو ہے۔ اب قرآن کریم کی کن چیزوں کی وضاحت اور تشریح؟ اس کے جو مفردات ہیں اور اس کی جو تراکیب ہیں، جملے یعنی مراد، یعنی جملے کے اعتبار سے الگ، اور اس کے جو مفردات ہیں اس کے اعتبار سے الگ، اس کی جو ہے وہ عربی زبان سے تفسیر کرنا، یہ حقیقت میں تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ لیکن دیکھیے تفسیر القرآن بالقرآن کے اندر مکمل تفسیر جو ہے اس انداز میں نہیں ہوگی۔ اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے کسی جملے کو لے کر، یا قرآن کریم کے کسی ایک جو ہے وہ کلمے کو لے کر، یا مفردات میں سے کسی مفرد کو لے کر جو ہے وہ اس پر بحث ہوتی ہے، اور اس سے پھر باقاعدہ جو ہے وہ عرب کی کلام سے بطور استشہاد کے یا بطور شاہد کے جو ہے وہ یا تو اشعار نقل کیے جاتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ کسی جو اہل عرب، جو فصحاء العرب پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی کلام کو جو ہے یا اس کی کلام کے جز کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن باللغہ جو ہے یہ کیوں ہم اس کو معتبر مانتے ہیں؟ اس کا اعتبار تو ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے یا تفسیر القرآن بالسنہ ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا خود قرآن کریم کے اندر کسی قرآن کی آیت یا کلمے کی وضاحت آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر ہم عربی زبان کی لغت کو نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے کسی کلمے کی وضاحت کر دیتے ہیں اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ جاتی ہے، تو اب اس میں عرب کیا کہتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کے اندر عرب کیا کہتے ہیں، ہم اس کے اندر عربی زبان کو، عربی کتب کو،
ان کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کلمے کی خود وضاحت کر دی یا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، تو اس کے اندر پھر دوبارہ ہمیں عرب کی کلام کو دیکھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ یہ اس وقت حاجت و ضرورت ہوتی ہے کہ جب جو ہے وہ اس کسی عربی کلمے کی وضاحت جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول نہ ہو، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اب عربی زبان میں اس مفرد یعنی اس کلمے کی وضاحت کیا ہے، اس جملے کی وضاحت کیا ہے۔ تو چونکہ غالباً جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس میں جو کلمات کی دلالات ہیں، کلمات کی دلالات، اور ہم نے کہا تھا کہ اس سے مراد وہ کیفیات ہیں کہ یعنی جس پر یہ جو ہے وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، وہ کیفیات ہیں جس کے ساتھ جو ہے یہ کسی معنی پر یا کسی مسئلے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مجمل ہے، مفسر ہے، اور عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، اور دلالت نص ہے، دلالت اشارہ ہے، دلالت مفہوم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ مراد دلالت ہوتی ہے کہ کسی کلمے کی جو دلالت ہے وہ کیا ہے، عربی زبان سے یہ واضح ہوتا ہے۔ تو غالباً جو ہے قرآن کریم کی تفسیر میں ہمیں کلمات کی دلالت جو ہے اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کلمات کی جو دلالات ہیں، یعنی ان کے اطلاقات ہیں جو معنی پر اور مفاہیم اور مسائل اور احکام پر، وہ کیا ہیں، یہ اصل میں عرب کی جو کلام ہے اس سے دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کو جب ہم مصادر میں سے مصدر سمجھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں یا تفسیر کے لیے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک دیوار ہم بنا دیتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے سامنے عربی زبان یہ بطور مصدر کے ایک دیوار ہے جو لوگ اپنی خاص اصطلاحات قائم کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خاص اصطلاحات قائم کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رموز بنا لیتے ہیں، اپنے خاص قسم کے جو ہے وہ اشارات بنا لیتے ہیں، پاس ورڈ بنا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے۔ جیسے صوفیہ ہیں، وہ وجد اور کشف اور یہ ساری جو ان کی چیزیں ہیں وہ قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو باطنیہ ہیں، وہ باطنیہ بھی جو ہیں وہ بھی قرآن کریم کی نصوص اور آیات سے ہی اپنے رموز بنا کر اس پہ بطور استشہاد یا بطور دلیل کے قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ تو عربی زبان فیصلہ کرے گی کہ آیا جس کو انہوں نے رمز بنایا ہے یا جس چیز کو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آیا عرب نے اس کا اعتبار بھی کیا ہے کہ نہیں؟ کہ عرب نے کبھی اس مراد کے لیے یہ جملہ بولا ہے، یہ کلمہ بولا ہے جو وہ مراد لے رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں مقصود ہے عربی زبان کو تفسیر میں معتبر سمجھنے کا، کہ اس سے جو ہے اہل بدعت اور اہل خرافات جو ہیں ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار قائم ہو جاتی ہے، جس سے ان کی جو باطل اصطلاحات ہیں جن کو وہ قرآن کی کسی آیت سے یا کسی جملے سے یا کسی صورت سے جوڑتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ رد ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تم قرآن کے کسی جملے یا کسی کلمے سے جو مراد لے رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عرب کے ہاں یہ لفظ کبھی بھی اس کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے جو معنی آپ کر رہے ہیں؟ تو اس سے واضح طور پر جو ہے وہ ایسے لوگوں پر رد کر سکتے ہیں ہم۔ یعنی کتاب و سنت تو چلیں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن اگر صرف ہم عربی زبان قرآن جس میں اترا ہے، اگر ہم اس سے ہی مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو ہم اس سے بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آئیں ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا عرب نے یہ جملہ یا یہ آیت یا یہ لفظ یا یہ کلمہ یا یہ مفردات میں سے کوئی مفرد کلمہ جو ہے کیا اس اصطلاح کے لیے کبھی استعمال کیا ہے جو اصطلاح آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے صوفیہ ہیں اور اس کے علاوہ ہے باطنیہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم عربی زبان کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کہ کیا ان کی یہ اصطلاح، ان کی یہ رمز جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہے وہ، کیونکہ بسا اوقات وہ ایسی قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں یا ایسی اصطلاحات قرآن کریم سے اخذ کرتے ہیں اپنے مفاہیم سے کہ جس کا عربی زبان کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہوتا، یعنی عرب کا اور نہ عربی زبان کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اپنی طرف سے قرآن کریم کی آیات سے وہ اصطلاحات بنا لیتے ہیں۔ تو عرب کی زبان جو ہے وہ ہمارے لیے صاف ظاہر ہے کہ جو قدیم عرب ہیں ان کی کلام ہمارے لیے حجت ہے، عرب شعراء ادبا۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے اندر یہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بسا اوقات قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں وہ جو لغوی قواعد اور اصول ہیں ان سے استدلال لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور عرب کے جو شعراء ہیں ان کے بطور شاہد اشعار کو بھی ذکر کرتے ہیں۔
تاکہ اس معنی پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دلالت مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو اہل لغت کی تفسیر ہے، جو وہ مختلف اقوال کی روشنی میں کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر، تو کیا لغویین جو ہیں اہل لغت ان کی تفسیر معتبر ہوگی ہر صورت میں یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے اس کی ہم صورتیں بنا سکتے ہیں۔ جو اہل لغت ہیں ان کے اقوال، یعنی جن لوگوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی لغوی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے یا لغت کی روشنی میں اس کی کسی کلمے کی وضاحت کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یا کئی اس کی اقسام ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ان کی لغت عرب کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کی، کہ وہ تفسیر جو ہے، وہ جو اہل لغت کا قول ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا صحابہ کرام یا تابعین کے قول سے موافق ہو جائے۔ یعنی ایسی تفسیر کی جائے عربی زبان کی روشنی میں کہ جو تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یا صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے موافق ہو جائے، اس کی تائید کرنے والی ہو۔ یہ پہلی صورت ہے، عربی زبان سے قرآن کے کسی مفرد کلمے یا کسی جملے کی ایسی تفسیر کی جائے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے موافق ہو یا پھر سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین کی جو تفسیر ہے اس کے موافق۔ یہ پہلی صورت ہے، یہ یقیناً جو ہے وہ حجت ہے اور یہ قابل قبول ہے اور معتبر ہے۔ دوسری تفسیر ایسی ہے کہ جو اہل لغت نے لغت عرب کی روشنی میں قرآن کریم کے مفردات کی یا قرآن کریم کی کسی جملے کی یا آیت کی کوئی تفسیر کی ہے، اور یہ ایسی تفسیر ہے کہ جو سلف صالحین کی جو لغوی تفسیر ہے، جو سلف صالحین نے لغوی تفسیر کی ہے، اس کو باطل کر دیتی ہے، اس کے مخالف ہے، اس کے مخالف ہے، تو اس کو ہم رد کریں گے، اس کو ہم رد کریں گے۔ یعنی پہلے قول کے بالکل برعکس۔ پہلا قول یہ کہ ایسی تفسیر لغت عرب کی روشنی میں کی جائے قرآن کریم کے مفردات یا جملوں کی یا آیات کی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر یا صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے موافق ہو، تو یہ مقبول ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے مخالف ہو، جو صحابہ کرام نے عربی زبان کو سامنے رکھ کے قرآن کے کسی کلمے کی وضاحت کی ہے یا کسی جملے کی وضاحت کی ہے، یہ ان کی تفسیر اس کے مخالف ہو، تو ہم ایسی تفسیر کو رد کر دیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم کے اندر باقی ساری قسمیں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پہلی دو صورتوں میں سے نہ ہو، پہلی دو صورتوں میں سے نہ ہو، یعنی نہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، سلف صالحین اور جو صحابہ اور تابعین ہیں ان کی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ تائید کرتی ہے، اس کے موافق ہے، اور نہ ہی مخالف ہے۔ اب ایسی تفسیر جو ہے کیا حجت ہے کہ نہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے وہ جو قرآن کریم کے اور شریعت کے اصول اور قواعد ہیں اس کے ساتھ تو نہیں ٹکراتی، اور اس کے ساتھ نہیں ٹکراتی تو غالباً ایسی یہ تفسیر ہوتی ہے کہ جو یہ صحیح ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اس کے اندر غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ قابل اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کی طرح ہے، اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد جو ہے وہ غلط بھی، لیکن اس کو لینا ہمارے لیے لازم نہیں۔ یہ تیسری قسم کی تفسیر کو جو عربی زبان کی روشنی میں کی جاتی ہے، جو نہ سلف صالحین کی تفسیر کے موافق یعنی تائید اس کی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو ایسی تفسیر جو ہے لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے یا اس کو حجت بنایا جائے یا حجت قائم کی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم ان کا سہارا لے سکتے ہیں جب تک وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں، تابعین اور ائمہ جو ہیں، وہ عربی زبان سے استدلال کر کے قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کے جو مفردات ہیں ان کی تفسیر کیا کرتے تھے، جن میں سے چند ایک کے نام میں ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے تفسیر القرآن باللغت العرب، عربی زبان کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ بعض مفردات کی وضاحت عربی اور عرب شعراء کی کلام سے استدلال کر کے جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کئی ایک مواقع پر جو ہے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ عرب کی زبان کی روشنی میں کی ہے، لغت عرب سے کی ہے۔ اسی طرح ان کے شاگرد ہیں اکرمہ مولا ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اکرمہ، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے جو ہے وہ تابعی جلیل القدر ہیں، محدث بھی ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے بھی کئی ایک تفسیری روایات دی ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر بسا اوقات لغت عرب کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کو تفسیر طبری کے اندر، دیگر جو کتب تفسیر ہیں اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔
اس کے بعد اسی طرح امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی، مجاہد بن جبر المکی، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بھی کئی ایک مواقع پر کئی ایک قرآن کریم کے مفردات اور کلمات اور جملوں کی تفسیر اور وضاحت جو ہے وہ لغت عرب کی روشنی میں کی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ امام فرا ان کی جو ہے وہ فرا کی کتاب ہے معانی القرآن، بعض اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں الفرا، بعض اس کو فرا پڑھتے ہیں بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ، تو ان کی کتاب ہے معانی القرآن۔ اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، تفسیر القرآن بلغت العرب، اس چیز کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ کی جو تفسیر ہے مجاز القرآن، جس کا ہم پیچھے جو ہے وہ غریب القرآن کے اندر تذکرہ پڑھ آئے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کو عرب کی زبان کی روشنی میں جو ہے وہ کیا ہے، کئی ایک جو ہے وہ مواقع پر، کئی ایک جو ہے وہ جگہوں پر۔ اسی طرح امام تبری رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ ابن جریر تبری، انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر کئی ایک مقامات پہ عربی زبان کی روشنی میں کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ نحوی صرفی قواعد وغیرہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عرب کی زبان یعنی جو اشعار وغیرہ ہیں، شعراء ہیں، ان کے اشعار سے جو ہے وہ بطور استشہاد کے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ نقل و ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مفردات القرآن ہے، جس کا ہم نے غریب القرآن اور مفردات القرآن کے ضمن میں ہم نے تعارف تفصیل سے پڑھا تھا، امام راغب اصفہانی کی کتاب جو ہے یہ مفردات القرآن، اس کے اندر بھی انہوں نے عرب کے جو اشعار ہیں اور جو فصحاء العرب ہیں ان کی کلام سے استشہاد کے طور پر، استدلال کے طور پر جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور قرآن کریم کے بعد مفردات کی تفسیر جو ہے وہ لغت عرب کی روشنی میں کی ہے، جیسا کہ آپ کو اس میں بکثرت کئی ایک مقامات پہ جو ہے یہ نظر آئے گی۔ اسی طرح تفسیر البسیط ہے، یہ واحدی کی ہے، تفسیر البسیط واحدی کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی اس تفسیر البسیط کے اندر تفسیر القرآن باللغت العرب اس کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح بہت دلچسپ کتاب جو ہے، جس کا میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ یعنی کہ بطور ایک مشورے کے آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور وہ ہے التحریر والتنویر۔ التحریر والتنویر جو ہے یہ کتاب ابن عاشور کی ہے، ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگرچہ یہ متاخر ہیں، کوئی بہت زیادہ متقدم نہیں ہے، متاخر علماء میں سے ہیں، لیکن اس کتاب کی خوبی کیا ہے، اس کتاب کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کتاب کی بڑی خوبیاں ہیں۔ التحریر والتنویر، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر التحریر والتنویر جو تفسیر کی کتاب ہے ابن عاشور کی، ابن عاشور عین کے ساتھ، جیسے عاشورہ ہوتا ہے نا اسی سے عاشور، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو سورت کا سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی بعد والی سورت کا پہلی سورت کے ساتھ اور آگے والی سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی اگر 5 یا 4 آیات کا موضوع ایک ہے تو ان کا موضوع ذکر کرتے ہیں، ہر سورت کے آغاز میں سورت کا موضوع ذکر کرتے ہیں، اس کا عنوان ذکر کرتے ہیں، اس کے مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو آیات کا موضوع ایک ہوتا ہے ان کو ذکر کرنے کے بعد اگلی آیات سے ان کا کیا تعلق ہے یہ بھی واضح کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی بلاغت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت کو، اور اس کے اندر پھر عرب جو شعراء ہیں ان کے اشعار لے کر آتے ہیں، اور ناوی صرفی قواعد بڑے زبردست کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابن عاشور کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر مفردات القرآن کے اندر مشکل الفاظ کے اندر اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں اور اگر اس کے اندر ایک سے زیادہ اقوال چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ نے التحریر والتنویر کے اندر بڑی دلچسپ کی ہے، میں نے اس سے کئی مقامات پہ کئی جگہوں پہ استفادہ کیا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب انتہائی مفید ہے، التحریر والتنویر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی تفسیر میں نے کئی ایک مقامات سے اس کا مطالعہ کیا، ساری تو نہیں پڑھ سکا لیکن کئی ایک مقامات سے اس کا مطالعہ کیا، تو اس تفسیر کے اندر جو وہ اقوال اور یہ بلاغت اور فصاحت وغیرہ سے متعلق چیزیں نقل کرتے ہیں وہ ابن عاشور سے نقل کرتے ہیں، ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ بہرحال بات آگے نہ نکل جائے، جن مفسرین نے اپنی تفسیروں میں، اپنی تفاسیر میں
قرآن کریم کی تفسیر یا اس کے مفردات کی تفسیر کو لغت عرب سے کیا ہے، ان میں سے ایک ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں التحریر و تنویر کے اندر۔ باقی گزشتہ جن کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے، ابن جریر ہیں، ابو عبیدہ ہیں، اور یا ابو عبیدہ بھی بعض اس کو پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ واحدی ہیں اور فرا ہیں، اور امام راغب اصفہانی ہیں مفردات القرآن کے اندر، اور بھی امام طبری جن کا ابھی ہم ذکر پڑھنے لگے ہیں، وہ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی وقاص صاحب بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی شیخ، یہ حافظ عبدالسلام بھٹوی نے جو صاحب نے جو تفسیر میں ابن عاشور سے یہ جو آپ چیزیں، کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، کیا کہنا چاہ جی رہے ہیں آپ؟ اب بہتر ہے؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے جو یہ ابن عاشور سے چیزیں لی ہیں اپنی تفسیر میں، تو اس کو وہ کیا ہے انہوں نے، حوالہ لوٹایا ہے اس کا کہ یہ جی جی وہاں سے لی جی ہیں؟ جی، لکھتے ہیں، لکھتے ہیں، آخر میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو انہوں گیا، نے مناسب ہو گیا۔ کئی مقامات پہ جن جن جگہوں سے چیزیں لی ہیں اس کو نقل کرتے ہیں، باقاعدہ آخر میں حوالہ لکھتے ہیں، تحریر و تنویر ابن عاشور، اور باقاعدہ لکھتے ہیں، حوالہ جات لکھتے ہیں آخر میں۔ جزاک اکثر اللہ۔ اکثر جہاں سے انہوں نے مواد لیا ہے اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ کہاں سے لیا ہے، کس کس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں اب ہم نے جو تفسیر کے مصادر ہیں 5 مصادر، ان میں ہر ایک کا دائرہ کار کیا ہے اس پہ ہم نے بات کی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی، جس کا نام ہے جامع البیان، اس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، بعض میں فی تفسیر آیات القرآن، مختلف نام جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے مین ٹائٹل کے اوپر۔ بعض جامع القرآن فی تفسیر القرآن جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، بعض جامع القرآن فی تفسیر آیات القرآن، یا اور بھی اس کے علاوہ ملتے جلتے نام، بعض پہ صرف یہ لکھا ہوتا ہے تفسیر ابن جریر الطبری یا تفسیر الطبری، یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ حالانکہ کتاب کا نام تو ہے صاف ظاہر ہے، لیکن اس کو صرف اختصار سے، جیسے ہم صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کا نام جو ہے وہ صحیح بخاری تو نہیں ہے، اس کا تو الجامع الصحیح المسند ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ صحیح بخاری کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر تبری کہہ دیا جاتا ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے۔ تو امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا نام محمد ہے، ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا نام محمد ہے، محمد بن جریر ابن یزید الطبری، اور ان کی کنیت جیسے میں نے کہا ابو جعفر ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 310 ہجری میں ہوئی، اور ان کی ولادت جو ہے وہ تقریباً 224 ہجری میں ان کی ولادت ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یہ امام المفسرین ان کا لقب، امام المفسرین، بہت بڑے مفسر تھے، اور ان کے علم کا اندازہ آپ ان کی تفسیر سے ہی لگا سکتے ہیں۔ اور ان کی جو کتاب ہے تفسیر، یہ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین اور سب سے عظیم تفسیر ہے، بلکہ علماء کا اس پر اجماع نقل کیا جاتا ہے کہ ما صنف ما صنف مثلہ، کہ اس کی طرح کی کوئی بھی تفسیر نہیں لکھی گئی، ما صنف مثلہ، کہ اس طرح کی کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ نہیں لکھی گئی۔ بہرحال علماء نے اس پر اس کی تعریف کی، جیسے کہ آگے اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آئیں گی۔ ابن جریر طبری کی اور بھی کئی کتابیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ تفسیر القرآن ہے، تاریخ الامم والملوک ہے، کتاب القراءات ہے، اور یہ قراءات کے بھی امام تھے، ان کے پاس قراءات کا بھی بہت زیادہ علم تھا۔ کتاب العدد و تنزیل ہے، اختلاف العلماء و تاریخ الرجال ہے، احکام و شرائع الاسلام ہے، تبصرہ فی اصول الدین، اور کئی کتابیں ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے علماء کی کلام نقل کی گئی ہے، ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں، جیسے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقل کی ہے ان کی کلام، اور کئی علماء کی کلام یہاں موجود ہے۔ تفسیر جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے تعارف میں سب سے پہلے تو ہم اس کی جو خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں اختصار سے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ صاحب کتاب نے یہاں کافی طول دیا ہے ان چیزوں کو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے پھر حوالہ جات بھی ہیں،
چند ایک چیزیں ہم ان سے پڑھیں گے، لیکن میں اختصار سے پہلے کتاب کی خوبیاں ذکر کرتا ہوں، پھر مصنف کا منہج کیا ہے تفسیر میں اس کو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی خوبی ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کی کیا ہے کہ یہ تفسیر بالماثور ہے، یہ تفسیر بالماثور ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تفسیر بالماثور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہیں اور اقوال سلف ہیں ان کی روشنی میں یہ تفسیر لکھی گئی، تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے کے اندر عموماً جو ہے وہ عام آدمی اس کے اندر جو ہے وہ ڈرتا ہے تفسیری اقوال لینے سے کہ اب اس کے اندر رائے ہے، پتہ نہیں صحیح ہو سکتی ہے کہ غلط ہے یا کیا معاملہ ہے۔ لیکن تفسیر بالماثور کے اندر کم از کم یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر لے سکتا ہے، اگرچہ ان کے اندر جو ہے وہ روایات نقل کرتے ہوئے یا جو آثار ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے اسانید کی صحت کو نہیں دیکھا گیا یا حکم نہیں لگایا گیا، لیکن بہرحال پھر بھی رائے سے، وہ جیسے بعض علماء کا موقف ہے کہ رائے سے ضعیف حدیث جو ہے وہ بسا اوقات زیادہ بہتر ہوتی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کئی اور ائمہ سے جو ہے یہ منہج مروی ہے۔ تو یہ تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تفسیر بالماثور ہے، اور یہ آثار کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی گئی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پیش کیا جاتا ہے کسی قرآن کریم کی آیت کے معنی کے اندر، یا پھر صحابہ کرام سے یا پھر تابعین اور ائمہ اعظام سے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جو ہے وہ نقل کر کے جو ہے وہ درج کی جاتی۔ اسی طرح اس تفسیر کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نحوی صرفی قواعد اور جو شواہد ہیں عرب شعراء کے وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی لغت عرب سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا اس کتاب کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جب اقوال نقل کرتے ہیں وہ قراءات سے متعلق ہوں یا پھر وہ عمومی کسی آیت کے معنی سے متعلق ہوں یا اختلافات سے متعلق ہوں، ان کی توجیہ بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی توجیہ بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی اقوال کو نقل کرنے کے بعد ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں ہر قول کے، اور دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے درمیان جو توجیہ بنتی ہیں توجیہات وہ بھی پیش کرتے ہیں، اس کی توجیہ یہ بن سکتی ہے، یہ بن سکتی ہے، یہ بن سکتی ہے۔ پھر دوسرا قول ذکر کرنے کے بعد اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں، پھر تیسرا قول نقل کرنے کے بعد اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ تو اقوال ذکر کرنے کے بعد ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، اور دلائل کے بعد ان کے درمیان توجیہات جو ہیں وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آیت میں ایک سے زیادہ اقوال ہوں، جس آیت کی تفسیر میں ایک سے زیادہ اقوال ہوں، ان اقوال کو بما دلائل نقل کرنے کے بعد ترجیح بھی دیتے ہیں، ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ترجیحات ہیں وہ بہت بڑی اہم ہیں، بلکہ اکثر اوقات جو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترجیح کو پیش کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ترجیحات ہیں اقوال میں جس کو وہ راجح قرار دیتے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اقوال صرف نقل نہیں کرتے بلکہ ان کے دلائل نقل کرنے کے بعد توجیحات پیش کرتے ہیں، اور پھر توجیحات پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ترجیح بھی دیتے ہیں کہ ان میں سے راجح جو ہے وہ کون سا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے فقہی مسائل پر بھی جو ہے وہ اپنا جو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ فقہی مسائل کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اپنی وضاحت کریں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کے اندر اپنی رائے پیش کریں، اپنا اجتہاد۔ تو جو فقہی مسائل ہیں ان کے اندر اپنا اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد ان کا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی خوبیوں میں سے جو خوبی ہے، چھٹی خوبی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ بدعات سے خالی ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بدعات کو پروموٹ نہیں کیا، جیسے بعض مفسرین متاخرین جو ہیں وہ بدعات کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور بدعات کی تائید کے اندر قرآن کریم کی تفسیرات سے جو ہے وہ معانی سے جو ہے وہ بطور دلیل کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابن جریر طبری جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی کتاب کے اندر بدعات نہ تو ذکر کرتے ہیں ان بدعات کو، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ تفسیر سے تائید کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ان کی خوبی یہ ہے کہ متعدد مقامات پہ، بلکہ بہت زیادہ مقامات پہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ منہج اہل سنہ کے مذہب
اور اہل سنہ کے منہج کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اس کی تائید کے اندر جو ہے باقاعدہ وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو کئی ایک مقامات پہ اہل سنہ والجماعہ کے مذہب کا، ان کے مسلک کا دفاع کرتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کی مدد میں، مدد کا معنی یہ ہے کہ اس مذہب کو راجع قرار دینے کے لیے، اہل سنہ کے مذہب کو اور اہل سنہ کے مسلک کو راجع قرار دینے کے لیے باقاعدہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ جو آثار نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ اور تابعین سے، ہم نے کہا کہ آثار اثر کی جمع ہے، اور اثر جو ہے وہ خبر کو کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے ہو یا صحابہ تابعین وغیرہ سے ہو، تو وہ اقوال جب نقل کرتے ہیں یا احادیث، اگرچہ سند کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ان سندوں کے صحیح ہونے کا اہتمام نہیں کرتے، صحت و ضعف کا اہتمام نہیں کرتے، جیسے بخاری مسلم وغیرہ نے، یا غالباً اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں کوشش کی ہے کہ بہت کم ضعیف روایات کو نقل کریں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ان کی تفسیر جو ہے وہ مسند نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سندیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ضعیف واقعات ہیں، ضعیف روایات ہیں، موضوع خصوصاً، ان کو ذکر نہ کریں، پھر بھی بہرحال اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے اندر بھی کافی ساری جو تفاسیر ہیں اور احادیث ہیں، وہ جن کو سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں، اس میں ضعف ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا باقاعدہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو پڑھنے والے ہیں ان پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی تحقیق کر کے آپ جو ہے وہ ان میں جو صحیح ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگرچہ آثار کو سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر صحت اور ضعف کا حکم نہیں لگاتے، ان پر صحت اور ضعف کا حکم نہیں لگاتے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرائیلیات سے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن غالباً جہاں کوئی جو ہے وہ خرابی ہو اس پر تنبیہ کرتے ہیں۔ اسرائیلیات سے ابن جریر طبری نے بہت زیادہ نقل کیا ہے، لیکن غالباً اکثر مقامات پہ اگر کوئی قابل نقد یا قابل جرح کوئی چیز ہے تو اس پر نقد بھی کرتے ہیں، یعنی اس پر جرح بھی کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ تنبیہ اور خبردار بھی کرتے ہیں جہاں کوئی واضح غلطی ہو، جہاں کوئی تفسیر کے اندر کوئی قباحت ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں وہ زیادہ تر کہاں نقل کریں گے؟ انبیاء کے قصص اور واقعات میں، انبیاء کے قصص اور واقعات میں جو قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں انبیاء کے قصص اور واقعات یا سابقہ امتوں کے واقعات اور قصص کا ذکر ہوا ہے، وہاں صاف ظاہر اسرائیلیات کا سہارا لیں گے، اور جب اسرائیلیات کا سہارا لیتے ہیں تو اس وقت ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً اگر ان کے اندر کوئی قابل نقد چیز ہے یا کوئی خلاف عقیدہ چیز ہے یا خلاف منہج کوئی چیز ہے یا انبیاء کی توہین اس کے اندر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس پر وہ باقاعدہ جو ہے نقد کرتے ہیں اور اس پر تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ نقل کیا ہے، بہت زیادہ نقل کیا ہے خصوصاً انبیاء کے قصص اور واقعات میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کعب الاحبار سے اپنی سند کے ساتھ، اس کے علاوہ ابن وہب سے، کئی اور جو ہے وہ تابعین سے انہوں نے جو ہے وہ تفسیری روایات اسرائیلیات لی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اگرچہ ان پر جو ہے وہ نقد بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ اجماع کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اجماع کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اور تفسیر بالرائے کرنے والوں پہ شدید نقد بھی کرتے ہیں۔ جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں ان پہ جو ہے وہ شدید نقد بھی انہوں نے مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ قراءات، ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ اجماع کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا یہ مسئلہ ایک اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ اسے طلاق دے دے تو نہیں اس کے لیے حلال اس کے بعد حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح، کسی دوسرے خامد سے نکاح کر لے۔ اب اس کے اندر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پوچھے کہ اس آیت میں نکاح کے معنی مجامت کے ہیں یا عقد نکاح کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرے اور وہ بلا جماع یعنی بلا ہم بستری اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے خامد کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر بھی اجماع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس سے عقد نکاح کیے بغیر بدکاری کا ارتکاب کرے تو بھی وہ پہلے خامد کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔
کیا خیال ہے آپ کا اس تفسیر کے بارے میں؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو سمجھ کے آئی ہے اس تفسیر سے؟ جی، جی اس سے استاد سمجھ میں تو آ حلال ہے رہی ہے۔ کہ وہ روک تھام کی جا رہی ہے اس تفسیر سے ویسے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست تفسیر ہے، اور کتنی آپ دیکھیں کہ گویا کہ ایک فقہی مسئلے کا حل کر دیا انہوں نے، ایک فقہی مسئلے کا حل، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ اجماع بھی نقل کر دیا کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو اس یہ فائدہ ہے، یہ اس تفسیر کے اندر، یعنی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ مفید آپ کو ملیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کو کسی پہلے شوہر نے طلاق دے دی، اس نے آگے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، لیکن عقد نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ اب وہ آگے کیا وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح، دوبارہ اس کی طرف لوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں بلا جماع، بلا ہم بستری، اس کو اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے اشارہ کر دیا، لیکن اشارہ کرنا اس حدیث کی طرف ہے جو ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تذوق سیلتا ہوں ویذوق سیلتا کی، وہ تمہارا مزہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ چکھ لو، یعنی وہ لوٹنا چاہتی تھی پہلے اپنے شوہر کی طرف۔ تو کعب القرزی کی بیوی کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لگتا ہے کہ پہلے کی طرف آنا چاہتی ہو، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا کہ پہلے اس کے ساتھ کچھ دن رہو حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ مکمل استمتاع حاصل کر لو، پھر تم واپس لوٹ سکتی ہو۔ گویا کہ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا، کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اگر وہ بندہ کہے کہ خالی نکاح، اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو حلالہ ہوتا ہے، حلالے کے اندر جو ہے وہ بعض لوگ تو حلالہ کرتے ہیں، واقعی حلال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ خالی نکاح کر کے پیسے لے کر جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جا کے جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو چکی ہو، اب تم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو۔ انہوں نے یہاں اس پر جو ہے وہ اس مسئلے پر بھی اجماع نقل کیا۔ اور دوسرا، اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ویسے زنا کر لیتا ہے اس کے طلاق یافتہ ہونے کے بعد، اب کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے قائم مقام بنائیں گے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ؟ تو گویا کہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ جو ہے، ایک اعتبار سے اس کا معنی ہم بستری ہے، اور ایک اعتبار سے اس کا معنی شرعی نکاح کے بعد ہم بستری ہے۔ ہم بستری کس اعتبار سے ہے کہ جس بندے نے شرعی نکاح کیا ہو دوسرے شوہر نے پہلے کے طلاق دینے کے بعد، تو اب اس میں ہم بستری پر اجماع یہ ہے کہ وہ طلاق کے بعد ہم بستری کرے، لیکن دوسرے اعتبار سے نکاح مراد ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ہم بستری کریں، نہ کہ زنا کی صورت میں۔ تو ان دونوں پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ قراءت سے متعلق ابن جریر کا موقف انہوں نے نقل کیا کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے اقوال میں اقوال نقل کرنے کے بعد ترجیح دیتے ہیں، ویسے ہی ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قراءات نقل کرنے کے بعد ان کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرتے ہیں، ان کی دلالات کو واضح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو قراءات معتبر ہیں ان کی تائید بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی قراءات جو شاذ ہوں، یا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی قراءات ہے جو ضعیف ہیں، تو ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ رد بھی کرتے ہیں۔ اسرائیلیات، جیسے ہم نے کہا کہ اسرائیلیات بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، اور زیادہ تر کعب الاحبار سے، وہب بن منبہ سے، ابن جریج وغیرہ سے، سدی سے، اور یہ ان میں بہت سارے راوی ایسے جو متکلم ہیں، مثلا سدی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ محمد بن اسحاق ہیں۔ محمد بن اسحاق جو ہیں یہ ان سے زیادہ تر روایات جو ہے وہ سیرت اور مغازی میں لیتے ہیں، سیرت اور مغازی میں، تاریخ وغیرہ میں ابن اسحاق سے لیتے ہیں۔ تو تاریخ کے امام ہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ صدوق ہیں، حدیث کے اندر یہ صدوق اور مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں۔ تو تفسیر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کی خصوصیات ہیں، اس میں ہم نے کئی چیزیں ذکر کی۔ قراءات نقل کرتے ہیں، ان میں جو شاذ قراءات ہیں ان پہ رد بھی کرتے ہیں۔ بے مقصد امور سے احتراز کرنا، یعنی لا یعنی جو باتیں ہیں، جیسے رازی وغیرہ نے اور اس طرح کے جو متکلمین نے اپنی جو کتابوں کے اندر جو تفسیر بالرائے ہے اس کے اندر ذکر کی ہیں، اس سے غالباً ابن جریر طبری جو ہیں وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فضول قسم کی چیزیں جن کا کوئی تفسیر سے تعلق ہی نہیں ہے ان کو نقل کرنا، حتیٰ کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس سے بور ہو جائے، اکتا جائے، وہ چیزیں ابن جریر جو ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اللہ کہ کہیں ضرورت اور حاجت ہو تو وہاں اضافی چیزیں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں یہاں انہوں نے ذکر کی ہیں کئی ایک، آپ میں بعد اس میں جو ہے مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں بعد میں۔ کلام عرب سے استشہاد، اس کی یہاں انہوں نے مثال دی، ہم اس کو پڑھتے ہیں بطور استفادہ کے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت سورہ ہود میں ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور،
کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جو ہے وہ جوش مارا، تو اب اس کی تفسیر کے اندر جو ہے تنور کا جو لفظ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آیت میں تنور کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ابن جریر نے علماء سلف کے مندرجہ سے الاقوال نقل کی ہے۔ نمبر ایک، تنور سے روئے زمین مراد ہے۔ نمبر دو، تنور کے معنی صبح کے روشن ہو جانے کے ہیں۔ نمبر تین، اس سے زمین کا بالائی اور عمدہ حصہ ہے۔ تنور اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، اس ضمن میں صحیح تر قول یہ ہے کہ اس سے روٹیاں پکانے کا تنور مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں یہی معنی معروف ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے یہ، کہ پہلے انہوں نے اقوال نقل کیے کہ یعنی اس کے جو اہل لغت ہیں ان کے کئی اقوال اور علماء کے کئی ایک اقوال، سلف صالحین سے یا علماء سے جو بھی انہوں نے سارے نقل کر دیے، لیکن آخر میں ترجیح دی ہے اور اس کی دلیل بھی پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں یعنی لغت عرب میں اس کا زیادہ معروف معنی یہی ہے کہ تنور جب ہوتا ہے تو اس سے مراد وہی تنور جو ہمارے یہاں تنور روٹی لگانے والا ہے وہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کلام الہی میں جو لفظ وارد ہوا اس کے وہی معنی مراد لینے چاہیے جو عرب میں مشہور تر ہو۔ البتہ کسی دلیل سے کوئی اور مفہوم ثابت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی اگر معروف معنی جو عرب کے ہاں کسی آیت یا جملے کا یا لفظ کا ہو رہا ہے، اگر کوئی قوی دلیل مل جائے تو اس سے انحراف بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے دوسری طرف بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قوی اور مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ آپ اگر اقوال ایک سے زیادہ اقوال ہیں تو آپ پڑھتے ہیں تو ابن جریر کی ترجیح کو بھی دیکھیں کہ جو انہوں نے مختلف مقامات پہ ترجیحات دی ہیں، یہ بڑی بڑی اہم ہے۔ ہم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک اور جگہ سے جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی طرف منتقل ہوں، طبع اس کا سب سے اچھا کون سا ہے؟ تفسیر تبری کے کئی ایک طبعات ہیں، لیکن سب سے بہترین طبع وہ ہے جس میں شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ محمود شاکر ان دونوں کی تحقیق ہے، اور یہ جو ہے وہ دارالمعارف جو مصر میں ہے انہوں نے اس کو طبع کیا ہے، لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ یہ تقریباً سورہ ابراہیم تک ہے، سورہ ابراہیم تک ہے، مکمل نہیں ہے، اور اس کی تقریباً 16 جلدیں ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بہترین طبع ہے وہ طبع دار و ہجر ہے، طبع دار و ہجر، اور یہ مصر میں ہے، تقریباً 24 جلدوں میں، یہ دکتور عبداللہ ترکی کی تحقیق کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اب نئے نئے طبعات کافی آ چکے ہیں، بعض 30 سے بھی زیادہ جلدیں ہیں، بعض 25 ہیں، بعض میں 24 ہیں، بعض میں یعنی اس سے کم زیادہ بھی ہیں۔ تو جو پہلا طبع میں نے ذکر کیا ہے نا شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے ساتھ، اس کا ایک صفحہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں شاملہ سے، اس کا ایک صفحہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں شاملہ سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا، یہاں قبل اس کے کہ میں یہاں بیان کروں منج کیا ہے ابن کثیر کا، ابن جریر کا۔ ابن جریر کا منج یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں، آیت ذکر کرنے کے بعد اس کا معنی ذکر کرتے ہیں، معنی ذکر کرنے کے بعد اگر اس میں اقوال ہیں علماء کے تو ان اقوال کو نقل کرتے ہیں، اور اقوال کو نقل کرنے کے بعد ان کے درمیان ترجیح بھی دیتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا وہ لغوی اقوال ہیں یا آثار اور احادیث ہیں یا کوئی بھی ہے یا فقہی اقوال ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی توجیح کر کے ترجیح بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں، ابن جریر طبری کا منہج اور طریقہ کیا ہے تفسیر کرنے کا؟ پہلے ہم نے خوبیاں بیان کی، خصوصیات بیان کی، اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں یا اس آیت کا حصہ، پھر اس کا معنی اجمالی معنی یعنی مجمل معنی ذکر کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یعنی پہلے وہ آیت کا معنی ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے نیچے اس کی تفسیر کی تفاصیل اور ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں، یہ اس کا معنی نقل کرتے ہیں، بس یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اقوال نقل کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی اگر کسی لفظ میں زیادہ اقوال ہیں تو وہ بھی نقل کرتے ہیں۔ مثلا یہاں دیکھیں آپ، کہتے ہیں القول فی تعویل قول اللہ تعالی، یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تفسیر میں، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند مقام ہے۔ اب قدم صدق عند ربهم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں قال ابو جعفر، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا، یقول جل ثناؤہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما کان عجبا للناس، کیا عجیب نہیں تھا لوگوں کے لیے؟ یہ بات تعجب میں ڈال دینے والی یعنی یہ نہیں تھی کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے جو ہے وہ ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی اور اس کو ہم نے کہا کہ انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ،
یعنی لوگوں کے لیے بڑی یہ تعجب والی بات تھی کہ وَأَن بَشِّرِ الَّذِينَ، اور یہ کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے باللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول پر، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بلند مقام ہے، اچھا مقام ہے۔ کہتے ہیں عطف علی، یہ عطف ہے کس پر؟ وانذر، انذر پر یہ عطف ہے۔ اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں۔ کہتے ہیں واختلف اہل التاویل، اور اختلاف کیا ہے اہل تفسیر نے یا اہل تاویل نے، فی معنی قولی قدم صدق، قدم صدق ان کے معنی کے اندر۔ فقال بعضهم، بعض نے کہا معنی، اس کا معنی یہ ہے ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے، بیما اس کے سبب قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجے، من صالح الاعمال، نیک اعمال۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد سند کے ساتھ جنہوں نے یہ کہا ہے ان تک سند نقل کریں گے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، توجہ کے ساتھ رہیے۔ پہلے عمومی معنی ذکر کریں گے، پھر اس معنی کے اندر اگر آیت کے کسی لفظ کے اندر زیادہ تفسیریں ہیں تو ان تفسیروں میں سے پہلا قول نقل کر کے پھر جنہوں نے کہا ہے سند کے ساتھ سب کی طرف سند پہنچائیں گے۔ صرف ایسے چھوڑتے نہیں کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا، نہیں، اس کی سند نقل کریں گے کہ فلاں فلاں نے کہا، پھر فلاں نے کہا۔ مثلا اب یہ تھا کہ قدم صدق ان سے کیا مراد ہے کہ ان کے لیے اجرا حسنا، اچھا اجر ہے، بسبب ان کے نیک اعمال۔ اب کس کس نے کہا ہے ان کو ذکر کریں گے۔ حدثنا ابن وقی حدثنا المحاربی عن جویبر عن الضحاک ان لهم قدم صدق عند ربهم قال ثواب الصدق، ثواب الصدق کے لیے اچھا ثواب۔ اب دیکھیں یہ کن کا قول ہے؟ امام ضحاک کا۔ اب پھر دوسری سند کے ساتھ اگلی حدیث نقل کرتے ہیں، اگلا اثر نقل کرتے ہیں، یہ آثار ہیں سارے اقوال۔ حدثنا عبداللہ ابن رجاء عن ابن جریج، ابن جریج مکی ہیں، عن عبداللہ عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج عن عبداللہ ابن کثیر عن مجاہد بن جبر، عبداللہ بن کثیر سے، وہ مجاہد بن جبر سے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الاعمال الصالحہ، الاعمال الصالحہ مطلب یہ مراد ہے۔ اچھا اس کے بعد حدثنا محمد ابن سعد قال حدثنی ابی قال حدثنی امی قال حدثنی ابن قال حدثنی ابی عن ابیہ عن ابن عباس قال وبشر الذین آمنوا الى آخر الآیات۔ کہتے ہیں یقول اجرا حسنا بما قدم من اعمالہم، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے بسبب اس کے جو انہوں نے اپنے آگے اعمال بھیجے۔ اس کے علاوہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں سارے انہوں نے اقوال سند کے ساتھ نقل کی، اپنی سند کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سند صحیح ہے کہ نہیں۔ اس طبع کے اندر، اس ایڈیشن کے اندر جو میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے اندر نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اور راویوں کی وضاحت بھی کی ہے، راوی کون ہے، یہ کون ہے۔ تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بن یزید الخوزی ضعیف ہے اور یہ ثقہ ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا نقل کیا ہے، کہتے ہیں یہ نام کی غلطی ہے، اصل نام یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ برحال آگے چلتے ہیں۔ عن ابن جریج مثلہ نقل کرنے کے بعد مزید اقوال نقل کرنے کو کہتے ہیں وقال الاخرون، اور بعد دوسروں نے کہا ان لهم سابق صدق فی اللوح المحفوظ من السعادہ، کہ بے شک ان کے لیے یعنی گزشتہ یعنی سابق میں سچائی لکھی ہوئی ہے، اچھا مقام لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، من السعادتی، سعادت میں سے، یعنی ان کے لیے سعادت میں سے جو ان کا اچھا مقام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ بسا اوقات تفسیریں قریب قریب ہوتی، تفسیریں قریب قریب ہوتی، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو بھی نقل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اور پہلے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے جب ان کے لیے اچھا مقام جنت میں لکھ دیا ہے تو وہ سعادت لوح محفوظ میں موجود ہے، لوح محفوظ میں وہ موجود ہے۔ اب اس قول میں اور پہلے قول میں کوئی اتنا بڑا تعارض نہیں، لیکن پڑھنے والے کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ان اقوال کو جمع کیسے کرنا ہے۔ اب یہ قول اور پہلے قول میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، جیسے کہ آپ معنی میں دیکھ رہے ہیں، بس یہ اس میں یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ میں سعادت لکھی ہے ان کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد نقل کرنے کے بعد ان کے ذکر کرتے ہیں کہ جس نے نقل کیا وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان سے ہی یہ دوسری تفسیر بھی ہے، بسا اوقات ان سے تین تفسیریں بھی مروی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبقت لہ سعادت فی ذکر الاولی، ان کے لیے سعادت سبقت لے گئی ہے پہلے ذکر میں، یعنی مراد لوح محفوظ۔ وقال الاخرون، بعد دوسروں نے کہا، یعنی تیسرا قول، معنی ذالک، اس کا معنی یہ ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع لہم قدم صدق، ان کے لیے جو ہے وہ سفارشی ہوں گے قیامت کے دن، محمد کریم سفارشی ہوں گے، اور یہ بہت عزت کا مقام۔ قدم صدق کا معنی سچائی کا مقام، یعنی بہت عزت کا مقام ہے کہ محمد کریم ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اب اگر آپ غور کریں، میں آپ سے ذرا تھوڑا ہم ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جب تفسیری اقوال پڑھنے ہیں تو ان کو جمع کیسے کرنا ہے۔ آپ آخر میں لکھیں اقوال نقل کرنے کے بعد، آپ آخر میں لکھیں
کہ جتنے بھی ہم نے 3 اقوال پڑھے ہیں یا 4، ان کے آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جس کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ لکھا ہے یقیناً اس کے بارے میں لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ابن سابق کی بنیاد پہ لکھا ہے، اور یقیناً اس کے لیے اللہ کے نبی سفارش بھی کریں گے، اور یقیناً اس کے لیے اللہ کے نبی سفارش بھی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم تفسیری روایات کو جمع، لیکن آپ انداز دیکھیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کس انداز میں اقوال کو پھر سند کے ساتھ کہنے والوں کی طرف ان کو پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ترجیح بھی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب دیکھیے آخری بات، اس میں ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال ابو جعفر، سارے اقوال نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابو جعفر، ابو جعفر کہتے ہیں واولا هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال، ان اقوال میں زیادہ اولا، ادب دیکھیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب ہیں، قریب قریب، کہتے ہیں وہ اولا زیادہ اولا، یہ نہیں کہا کہ زیادہ راجح یا صحیح، یہاں صحیح نہیں کہا، بعض مقامات پہ کہتے ہیں واصح القولین کذا، لیکن یہاں کہتے ہیں وہ اولا زیادہ اولا ان اقوال میں سے میرے نزدیک جو ثواب کے اعتبار سے ہے قول من قال، اس کا قول ہے جس نے کہا، معنی اس کا معنی یہ ہے ان لهم اعمالا صالحة عند اللہ، ان کے لیے نیک اعمال ہیں اللہ کے پاس، یعنی قبول ہیں، اللہ نے مقبول کر لیے ہیں، جو واجب کر دیں گے ان کے لیے آخرت میں ثواب اور اجر، جو ان کے لیے آخرت میں واجب کر دیں گے ثواب اور اجر، یہ مطلب ہے ان کے نیک اعمال اللہ نے قبول کر لیے ہیں، ان کو اسٹاک کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، اللہ ان کا بدلہ ان کو قیامت کے دن جنت یا جو ہے وہ ثواب دے گا جو واجب ہے، یعنی ان کا حق ہے، یہ مطلب ہے۔ تو واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔